کیا حال ہے آپ کا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا اس کے بعد دعا ہوگی جی انشاءاللہ. بس جلدی جلدی بتا دیں کیا نام ہے آپ کا؟ سر علی نواز شیخ. اچھا کہاں سے ہیں آپ؟ سر کراچی سے ہی. اور کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ؟ تقریباً سر 8 سال ہونے والے. 8 سال ہو گئے. جی جی. اچھا بابا. تو بس اللہ آسانی کرے. اور کیا ظلم تھا اگر آپ سے؟ سر جو تعزیر تھی وہ بیسیکلی 302 کی تھی. اس کا ایلیگیشن ہے ابھی کورٹ کے اندر جو ہے چلیں آپشن باقی ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ آپ کے لیے آسانی کرے اور جو انصاف ہے وہ پروردگار بے شک وہ ہو. تو یہاں کی ذرا بتائیں نا خاص طور پہ رمضان کیسے مختلف ہوتا ہے باقی مہینوں سے؟ سر میں کلیئرلی مطلب اچھی بات ہے, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں سینئر سپرنٹینڈنٹ صاحب عبدالکریم عباسی صاحب کا, اور ان کے ساتھ جتنے بھی آرگنائزیشن کا حصہ ہیں. ہمارے جیلر ہیں محمد اقبال علی پوٹو صاحب ہیں, احسان مہر صاحب ہیں, یا سعید سومرو صاحب ہیں. تقریباً سب ماشاءاللہ سے وی لو یو آرگنائزیشن کو جو ہے وی لو یو. روب دار کون ہے ان میں سے بتائیں؟ نہیں روب دار کوئی بھی نہیں ہے. سب دیکھیں جہاں پہ سختی ہوگی وہاں پہ سختی کی جائے گی, اور جہاں پہ پیار محبت اور خلوص کی بات ہے تو وہ بہت زیادہ ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ گڈ بیہیو. اور اس میں سب سے بڑی چیز جو میسیج ہوتا ہے سینئر سپرنٹینڈنٹ صاحب کی طرف سے وہ یہ میسیج ہے کہ ہمیں جو نفرت ہے وہ جرم سے, انسان سے نہیں, انسان سے. بالکل. چلیں بھی ہم ذرا دعا کرتے ہیں, افطاری کرتے ہیں. بس ایک آخری بات, اتنا اچھا جملہ بولا اس بچے نے, اس نے کہا کہ اگر یہ اتنے پیار کرنے والے ہیں کہ اگر ان کے بس میں ہوتا تو شاید ہمیں رہا بھی کر رہے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنے خوش گمان ہیں. میرا جی بھی چاہتا ہے. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ گمراہی سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہم تیرے حضور اپنے ہر گناہ سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہم تجھ سے اپنے ہر کیے کی معافی مانگتے ہیں. یا ارحم الراحمین تجھے اپنی رحمت کا واسطہ ہماری توبہ کو قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری التجاؤں کو قبول فرما. اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. اچھا یہ جو ظاہر ہے پھر عید پہ بھی رمضان میں بھی کوشش ہوتی ہے, جس آپ نے بھی کہا کہ مخیر حضرات ہیں جن کو اللہ نے عطا کیا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ بھجواتے ہیں اپنے طور پہ. ان میں وجہ بھی بتائیے گا وہ لوگ کہ جو جیل آ چکے ہوتے ہیں, چاہے وہ ارب پتی لوگ ہیں, کروڑ پتی, ظاہر کچھ نہ کچھ کرائمز ہوتے ہیں ایسے فائنینشیل اور وہ سارا, جی وہ لوگ زیادہ رابطے میں رہتے ہیں یہاں سے باہر جانے کے بعد, یا ان میں سے کچھ تو رہتے ہیں جن کو ہوتا ہے کہ جی ہم نے کچھ ان کے لیے کرنا ہے, کوئی خیر کا کام وہ رہتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے پھر یہ نفسا نفسی کا دور ہے, کچھ کو اپنے معاملات ہوتے ہیں. جیل میں ایک بھی کہا جاتا ہے کہ جب بھی کسی کی رہائی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بڑا زیادہ جذباتی ہو کے ملتا ہے کہ میں آتا رہوں گا, ملوں گا, یہ کام بھی تمہارا کروں گا, باہر جا کے تمہاری فیملی سے بھی یہ کروں گا, کیونکہ یہاں وقت گزرتا ہے, دوستیاں ہو جاتی ہیں, اور باہر جا کے پھر عام طور پہ ذرا وہی بات کہ نفسا نفسی میں ایسا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے بالکل. جیسے جیسے جدت آ رہی ہے چیزوں کے اندر, اس طرح وہ بتا بھی رہا تھا کہ ویڈیو کال پہ بھی ہو جاتا ہے. لیگلی کیا کیا چیزیں سہولیات ہیں جو قیدیوں کو میسر ہیں ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اور جدت کے اعتبار سے؟ دیکھیں یہاں پہ اب جو آپ ہیں وہ گھر بیٹھے پورے پاکستان میں کسی بھی جگہ امیلیو ایک ہمارے پاس ملاقات کا ایک ایپلیکیشن ہے, وہ آپ اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کریں اور وہاں بیٹھ کے آپ اپنی بکنگ کروا دیں. فار ایگزامپل کہ مجھے وینسڈے کو آنا ہے, جی ڈاؤن لوڈ کریں. آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے, پھر آپ بتائیں گے کہ جی میرے قیدی کا نام یہ ہے, آپ وہ فارم فل کریں گے. وہ جیسے ہی آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر فل کریں گے تو ہمارے پاس اس کی کنفرمیشن آ جاتی ہے آن لائن. وہ سمجھے کیوں میں لگ جائے گی, کیوں میں لگ جائے گی. پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ وینسڈے کو وہ 12 بجے وہ آئے گا, تو ان کو ڈائریکٹ اس بوتھ پہ بھیجا جائے گا جہاں پہ اس کا
भाई या वालिद या बेटा अच्छा। वो खड़ा होता है और वो टाइम जो दुआएं ये तो बड़ा ये नहीं ऑटोमेटिक किस्म का सिलसिला हो गया। उससे उनका टाइम सेव हो जाता है। खाना खा लिया आपने? तंग तो नहीं ना कर रहे हम आपको? हाँ बस अच्छी बात है। क्या हाल है आपका? यार ऐसा मजेदार कोरमा तो मैंने बाहर भी कम हाँ सर, बड़ा अच्छा था ना, मजे का था ना? बड़ा अच्छा था। आप भी बड़े अच्छे हो सर। अच्छा, बहुत मेहरबानी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरशद हुसैन है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? सर मैं कराची में। कराची के रहने? जी, और जी। कितने टाइम हो गया यहाँ पे? सर मेरे को 11वां साल है इस टाइम 11 पे। साल हो गए। जी, बड़ा सजाए मौत में था। अच्छा, तो फिर कोर्ट में अपील लगाई तो मेरी सजा टूट गई। मैं 25 अच्छा, अब जिंदगी में जो भी गलती हुई हम तफसील में नहीं जाते, जी जी लेकिन ज़ाहिर है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है कि जिसकी बुनियाद पे जी, ऐसे ही उसके होता बारे में आज सोचते हैं तो क्या दिल में आता सर है? बड़ा अफसोस होता है, बड़ी तकलीफ होती है। बीवी बच्चे सब तबाह हो गया सर, बच्चा कुचा भी सब चला गया, खाली ये बच्चे रह गए। मैंने इसीलिए अर्ज की थी, जैसे मेरे बच्चे बहुत लेट आते थे मुलाकात पे, साल बाद 1.5 साल बाद आते, ऐसे आते। आपका दिल चाहता होगा कि वो हमेशा आंखों के सामने रहे? हाँ, और फिर मैंने बोला तो आप आते ना, वो आपको बड़े पसंद करते हो, घर में आपको देखते भी अच्छा। बड़े शौक से। और तो हम चले भी- इसी बहाने आपको अगर वो देख लेंगे। हाँ, वो देख लेंगे आपको भी। ईद वगैरह पे मुलाकात होती है? नहीं सर, बहुत अपनी जिंदगी- बड़ी परेशानी में आते, पर आ जाते ईद के बाद बगैर जेल इंतजामिया क्या वालों उनकी के। उम्रें क्या है बच्चों की अब? सर मेरा बड़ा बेटा 15 साल का है इस जब टाइम। आप आए थे तब 4 साल का होगा। जी जी जी, ऐसे ही था। तो घर की सहरियाँ इफ्तारियाँ जब आप थे बाहर तो? हाँ, बड़ी याद आती है। अच्छा, घर का मैं कीमा बड़े शौक से खाता था घर के अंदर। अच्छा। हाँ, घर वाली तंग आ जाती थी, बोला आप तो कीमे के पीछे लग गए हो। क्या बात है। तो कीमा यहाँ भी मेन्यू में तो होता होगा? हाँ, कीमा है ना? आता, आलू कीमा आता तो है। घर वाली याद आती होंगी आपको? हाँ, जब कीमा आता तो घर याद आता है। जिंदाबाद। चलिए, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। कोई मैसेज जो आप देना चाहें लोगों को जो बाहर हैं कि किस सबसे तरह तो अपनी- पहले मैं ये कहता हूँ कि बुरा काम छोड़ दें, और जो बड़े लोग हैं उनको तो समझाने की जरूरत नहीं है। सही है, समझदार अगर हैं। नहीं समझते तो मेरी हालत देख सकते हैं वो लोग, ये सब देख रहे हैं। इतना टाइम हो गया मुझे 11 साल है जिंदगी। फिर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उस परवरदिगार के अभी तक कि हम अपने पैरों पे ही खड़े हो। थोड़े जेल इंतजामिया भी तो कोऑपरेट करती है हमारे साथ, एग्जैक्टली। उसकी वजह से हम अभी चलिए, तक अल्लाह के- आसानी पैदा करे। बहुत बहुत बाहर जो आपके शुक्रिया सर। फैमिली मेंबर्स हैं, अल्लाह उनके लिए भी हाँ। बच्चों के लिए खास तौर पर दुआ कि सर तरक्की। मेरे बेटा है तहा, उसको ईद मुबारक। भाई तहा, हमारी तरफ से भी आपको ईद मुबारक। बहुत 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 ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी आप सबका। खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच। वैसे माशाल्लाह बड़ी शानदार और यादगार इफ्तार रही हमारे लिए। और सच्ची बात है, जब शुरू में हमने वो किचन और बाकी चीज़ें देखना शुरू की तो उससे एतमाद बढ़ा कि हम यहाँ बैठ के खाना खा सकते हैं, वरना ज़ाहिर है सब सोचते हैं कि तो क्या जायकेदार खाना था। लेकिन मुझे बताइए कि जो ये इस वक्त जो जेल की हालत है, ये ओवर द इयर्स इम्प्रूव हुई है या कुछ इनकलाबी तब्दीलियाँ आई हैं रिसेंट ईयर्स में? इकरार भाई, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, यहाँ पे अगर आपने टीवी देखा हो, आपके चैनल ने भी कवरेज किया होगा, एक पैगाम पाकिस्तान के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। वो पैगाम पाकिस्तान का प्रोग्राम ये है कि कैदी जो कन्वर्टेड कैदी हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में वहाँ पढ़ेंगे जहाँ पे मेरे बच्चे पढ़ेंगे, जहाँ पे मिनिस्टर साहब के बच्चे पढ़ेंगे। ये पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में अभी तक ये कहीं नहीं हुआ कि कन्वर्टेड कैदी के बच्चे वहाँ पढ़ेंगे जहाँ पे सुप्रीडेंट के बच्चे पढ़ेंगे या मिनिस्टर के बच्चे पढ़ेंगे। उनकी फ्रॉम पहली क्लास से लेके यूनिवर्सिटी तक उनकी फीस गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट सिंध गवर्नमेंट पे करेगी। और ये सिंध गवर्नमेंट पहली एक जो है वो रेवोल्यूशन लाया है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। यानी कसूर अगर है भी है एक शख्स का तो उससे सजा उसके बच्चों को नहीं, उसके बच्चे इस मुआशरे के कारआमद तरीन लोग बनने चाहिए। ये क्या बात है? वो हमारा नारा ये है कि नफरत जुर्म से है ना कि मुजरिम से। तो ये सारा कुछ जो
جو تھرل ہے، جو ڈرائیو ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ملک پاکستان کو، ان کے اداروں کو استحکام کرنے کے لیے، تاکہ جو باہر کی یوتھ ہے وہ ذرا راہ راست پہ آ جائے. بہت اچھی بات ہے، یہ سچی بات ہے. میرے لیے چونکہ ایک بریکنگ نیوز تھی، میں اس سے پہلے نہیں اس کو فالو کر سکا، لیکن یہ تو واقعی ایک انقلابی قدم ہے. اور اس کی جن لوگوں نے فیصلہ کیا اور جو اس میں اللہ تعالیٰ جن کو ذریعہ اور وسیلہ بنا رہے ہیں، ان سب کے لیے بہت ساری دعائیں. تو آپ رمضان میں ان قیدیوں سے جب انٹریکشن ہوتا ہے یا ان کی باتیں آپ تک پہنچتی ہیں، تو آپ کے خیال میں رمضان میں ذرا وہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ زیادہ یہ مس کرتے ہوں گے اپنے گھر کو یا فیملیز کو؟ ڈیفینیٹلی رمضان کریم ایسا ایک بابرکت مہینہ ہے کہ لوگوں کو اپنے نیئر اور ڈیئرز یاد آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ نیڈ ہوتی ہے، زیادہ ہمیں وہ اپنے پیارے یاد آ رہے ہوتے ہیں. تو پھر ہمارا کام پھر وہی ایک ہوتا ہے موٹیویشن اسپیکر کا کہ جی آپ اس میں اللہ کو زیادہ یاد کریں. اس کو یاد کرنے سے موقع سمجھیے اس کو زیادہ عبادت کرنے کا. اور اقرار بھائی جب وہ اوپر والی ذات راضی ہو جاتی ہے نا، پھر معاملات خود بخود بن جاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ بچوں کو یاد کریں، لیکن اس سے زیادہ اس مالک کو کریں. اس کو یاد کریں گے، پھر آگے کے سارے معاملات آپ کے وہ کریم ذات سیٹل کر دیں گے. کیا اچھی بات ہے، واہ واہ واہ. جو لوگ دیکھ رہے ہیں عباس صاحب، ایک تو ایک اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اپنے فیملیز میں، اپنے بچوں میں رکھے، اور خدا نہ کرے کہ کوئی ان سے ایسی خطا یا غلطی سرزد ہو کہ اس کے انجام میں انہیں جیل کے اندر آنا پڑے. لیکن آپ ان سے رمضان المبارک کے حوالے سے، ان قیدیوں کی زندگی کے حوالے سے، ان کی سپورٹ کے حوالے سے کوئی ایسی بات جو آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اقرار بھائی، بات ایک ہی ہے، اور وہ سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ یہاں پہ اور وہ اندر کیوں ہیں. سمپل سا آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں کہ آپ نے اپنے غصے پہ کنٹرول کیا ہوا ہے تو آپ یہاں پہ ہیں. ان سے غصے پہ کنٹرول نہیں ہو سکا تو وہ وہاں پہ ہیں. میں آپ کے توسط سے ایک میسیج فلوٹ کرنا چاہتا ہوں پورے پاکستان کو، جو میرے سننے والے ہیں یا دیکھنے والے ہیں، کہ برائے مہربانی فیملی جو پیرنٹس ہیں اپنے بچوں کے اوپر نگاہ رکھیں، ان کی گیدرنگ کے اوپر نگاہ رکھیں، ان کے اوپر واچ رکھیں، اور ان کو کوشش کریں کہ اپنے ساتھ کلوز رکھیں، تاکہ اگر کوئی بے راہ روی کا ارادہ بھی ہو رہا ہے تو وہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں. ایک فرینڈلی ماحول میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں، تاکہ جب وہ بات کریں آپ سے تو وہ پریشان نہ ہوں، وہ کسی غلط راہ روی میں نہ ہو. تو یہ آپ کے بالکل ٹھیک بات ہے. یہ اسی سے ایک سوال اور آ گیا میرے ذہن میں کہ جو نوجوانوں کی ایوریج ہے جیل کے اندر، وہ کیا ہے، ریشو کتنی ہے، کس عمر کے لوگ ہیں جو زیادہ یہاں پہ جرائم کر کے آتے ہیں، سو دیٹ اگین ہمیں اندازہ ہو. یہاں پہ آلموسٹ کوئی آپ اس طرح کر لیں کہ 60% جو ریشو ہے وہ تو نوجوانوں کی ہی ہے. اوکے، اچھا، نوجوان زیادہ ہے. ہاں، اس پر کام کرنے کی واقعی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ایک جوش، جذبہ اور باتوں کو نہ سمجھنا، لالچ بھی، اور ایگزیکٹلی. تو اس وجہ سے جو ہے وہ ریشو ذرا زیادہ ہے یہاں پہ نا. ان کو کیٹر کرنے کے لیے پھر فیملیز کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ جی آپ ان کو ذرا اپنے واچ میں رکھیں تاکہ وہ ذرا یہ اپنی زندگی برباد نہ کریں. لاسٹلی کوئی ہمارے پاس نمبرز ہیں کہ کس طرح کے جرائم آج کل زیادہ ہو رہے ہیں، یا ان دنوں جرائم کس طرح کے جرائم میں زیادہ لوگ اس وقت جیل کے اندر قید ہیں یا کنوکٹڈ ہیں؟ کنوکٹڈ ہی ہیں. باقی یہ ہے کہ زیادہ تر ریشو اسٹریٹ کرائمز کا ہے. گن پوائنٹ پہ موبائل سنیچنگ، بائک سنیچنگ، چوری، پھر اس میں کچھ ریشو پھر مرڈرز کا بھی آ جاتا ہے. لیکن اگر ہم بات کریں کامنلی تو یہ جو میں نے آپ کو ابھی بتایا وہ زیادہ ہے. تھینک یو سو مچ. ویسا بہت بہت شکریہ آپ کی خدمات کے لیے بھی، اور آپ سے مل کے ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے، آپ کے ٹائم کے لیے بھی. تھینک یو سو مچ.